السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ہارر پلانٹ اسٹوریز۔ دعا ہے تمام جہانوں کے مالک سے کہ آپ اور آپ کے گھرانے پر اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور تمام ناگہانی آفات، نقصانات اور رنج و فکر سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک آپ کا ہمیشہ نگہبان ہو، آمین یا رب العالمین۔ تمام نیو ویورز سے میری گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ہمارا گھرانہ 3 افراد پر مشتمل تھا، میرے والد، والدہ اور کیتھرین یعنی کہ میں۔ میرے والد کی اچانک نوکری ختم ہونے کے بعد ہم پر زمین تنگ ہونے لگی تھی۔ بہت کوشش کے بعد بھی انہیں کوئی دوسری جاب نہیں مل رہی تھی۔ ایسے حالاتوں میں مجھے پڑھائی چھوڑ کر نوکری کی تلاش تھی۔ بابا کو ایک ہوٹل میں نوکری ملی جس کا کام 7 والی بلڈنگ کے آفیسز میں چائے دینا تھا، تو انہوں نے بنا کچھ سوچے فوراً ہی ہاں کر دی تاکہ کسی طرح گھر کا پہیہ جیسے تیسے چلنے لگے۔ وقت بیتتا گیا، زندگی معمول سے چلنے لگی۔ پھر اچانک بابا جان کو کہیں سے بہت بڑا منافع ملا، مگر اس دن کے بعد سے وہ کچھ بدلے رہنے لگے۔ ایک شام میں نے والد صاحب کے ہاتھوں میں کچھ کاغذات دیکھے اور وہ امی سے سرگوشیاں کرنے میں مصروف تھے، جیسے وہ کسی کام میں ان سے مدد مانگ رہے ہوں، مگر والدہ صاحبہ کے مسلسل انکار سے وہ شدید غصے میں آ گئے۔ مگر جب ان کی نظر مجھ پہ پڑی تو ان کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے اور وہ ایک مصنوعی ہنسی چہرے پر سجائے وہاں سے چل دیے۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے ایک عجیب سی ہلچل محسوس ہونے لگی، جیسے گھر میں کہیں کچھ غلط ہو رہا ہے۔ ایک عجیب سی خوشبو ہر وقت میرے ساتھ ساتھ پائی جانے لگی۔ جب امی سے میں نے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بابا جان کو تحفے میں کہیں سے عطر ملا ہے جس کی یہ خوشبو ہے۔ دن بدن ہمارے حالات بہتر سے بہترین ہونے لگے، اور تو اور انہوں نے اپنی نوکری سے بھی پکی چھٹی لے لی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایسا کون سا قارون کا خزانہ ہاتھ لگ گیا جو ہمارے دن اتنی جلدی بدل گئے۔ پتہ لگانے پر یہ بات معلوم ہوئی کہ والد صاحب جس بلڈنگ میں چائے پہنچانے کا کام کرتے تھے وہاں مختلف آفیسز موجود ہیں، جن میں سے ایک بنگالی بابا کا دفتر بھی تھا۔ ان کے بقول وہاں بڑے بڑے سیاستدانوں سے لے کر بزنس مین بھی آتے تھے جو کالے علم کے ذریعے اپنے دشمنوں کا خاتمہ چاہتے تھے، اور اس گھنونے عمل کے حوض لاکھوں روپے بطور نذرانہ دیا کرتے تھے۔ بابا ان کی آمدنی سے اس قدر متاثر ہوئے کہ بنا سوچے سمجھے بنگالی بابا کی کچھ کتابیں چرا لائے اور عمل اپنے گھر پر شروع کر دیا۔ لوگوں کے برے سے برے کام محض کچھ روپوں میں کر دیتے تھے۔ وہ شاید یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کام کے لیے آپ کو ایک جن اپنے تابع کرنا ہوتا ہے جو آپ کی یہ سارے کام بآسانی کر دیتا ہے۔ اس کام میں ماہر نہ ہونے کی وجہ سے وہ کئی سنگین بیماریوں کا شکار بنے اور بالآخر شدید علالت کے بعد وہ اپنے خالق سے جا ملے۔ ہمارے سروں پر تو جیسے آسمان نہ رہا اور زمین بھی بیگانی ہو گئی۔ اس دوران مجھے اپنے گھر میں غیر مرئی مخلوق کا احساس ہونے لگا، جیسے ہر پل کوئی ہمیں ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا ہو۔ اتنے نازک دور سے گزرتے ہوئے میں نے اس چیز کو سراسر نظر انداز کر دیا۔ تایا جی کے پرزور اصرار پر ہمیں ان کے ہمراہ ان کے گھر جانا پڑا، مگر کچھ ہی دنوں بعد تائی جان کے بدلتے تیور دیکھ کر والدہ صاحبہ بھی علیل رہنے لگیں، اور کچھ مہینوں میں ہی میں نے ان کو بھی کھو دیا۔ سب ختم ہو رہا تھا، تنہائی جان کا عذاب بن کر رہ گئی۔ پڑھائی، خواہشیں اور خواب سب ادھورے رہ گئے۔ کچھ عرصہ تو میں ذہنی دباؤ میں رہی، مگر وقت کی مار بہت ظالم ہے۔ جب پڑتی ہے تو روح پر گہرے زخم چھوڑ جاتی ہے، دل مر جاتا ہے، بس دفن ہونے تک زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ تائی جان کے گھر کا ماحول انتہائی عجیب سا تھا۔
میں چاہ کر بھی خود کو ایڈجسٹ نہ کر پائی۔ ایسے میں مجھے پھر سے اسی غیر مرئی مخلوق کا احساس ہونے لگا۔ اس بار میرے غور کرنے پر معلوم ہوا کہ کوئی دھیمی سی آواز میں میرا نام لے کر پکار رہا ہو۔ پہلے تو میں نے اسے اگنور کر دیا، پھر جب یہ سلسلہ 1 سے 2 بار میرے ساتھ پیش آیا تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ جس نام سے مجھے پکارا جاتا ہے وہ نام امی ابو کے علاوہ تو کوئی نہیں جانتا تھا۔ ایک دن میں کمرے کی صفائی کر رہی تھی۔ گھر میں میرے علاوہ کوئی اور موجود نہ تھا۔ میں اپنا پرانا اسکول بیگ نکال کر اسے صاف کرنے لگی۔ اس میں سے ایک پرانا جیومیٹری باکس نکالا جو مجھے میرے والد صاحب نے تحفے میں دیا تھا۔ اسے کھولتے ہی میری آنکھ سے آنسو گرنے لگے۔ اس میں طرح طرح کے پین تھے، جن میں سے ایک پینسل کے اوپر جوکر بنا ہوا تھا۔ اس میں سے ایک الگ ہی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ خوشبو جانی پہچانی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی۔ میں نے گھبرا کر اس پینسل کو زمین پر پھینکا اور کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ باہر جانے پر ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے جلدی سے بھاگ کر خود کو باتھ روم میں لاک کر لیا، مگر جیسے ہی میری نظر شیشے پر پڑی تو وہ دیکھ کر میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ باتھ روم کے شیشے میں وہی جوکر پینسل پڑی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پینسل ایک سیاہ پوش میں تبدیل ہو گئی۔ کیٹو، یہی تمہارا نک نیم ہے نا؟ مگر تم یہ کیسے جانتے ہو؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ مجھے اس شخص سے ذرا بھی اجنبیت محسوس نہیں ہو رہی تھی، نہ ہی کسی قسم کا ڈر اور نہ ہی خوف۔ اور پھر اس نے مجھے میرے بچپن کی وہ یادیں دلائیں جو صرف میں اور میرے گھر والے ہی جانتے تھے۔ مگر وہ کیسے جانتا تھا؟ اس سوال پر وہ مسکرا کر کہنے لگا، میں تمہیں بچپن سے جانتا ہوں۔ میں تمہاری جوکر پینسل میں قید ہوں۔ اگر تم میری مدد کرو تو میں ایک انسانی روپ لے کر سارے غموں سے تمہیں دور لے جاؤں گا، اور پھر تم آزاد ہوگی اس قید سے جہاں تم پل پل مر رہی ہو۔ حیرانگی کی بات تو یہ تھی کہ وہ میری من کی بات بھی جانتا تھا کہ میں یہاں ذرا بھی خوش نہیں تھی۔ سچ تو یہ تھا، میں جب سے اس گھر میں آئی تھی، تائی جان اور ان کی دونوں بیٹیوں کا رویہ میرے ساتھ بالکل بھی ٹھیک نہ تھا، اور میں اس وقت ایک ایسے سونے کے پنجرے میں قید تھی جو دکھنے میں نہایت ہی خوبصورت تھا، مگر اس پنجرے کی بدصورتی کو صرف میں ہی جانتی تھی۔ کچھ سوچے سمجھے بنا ہی میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اگلے دن سے میں اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات جوکر پینسل سے کرنے لگی، اور مجھے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا۔ میرے لیے پنک پھول لاتا تو وہ کبھی گلاب جامن۔ آہستہ آہستہ میرے زخم بھرنے لگے۔ کافی وقت ہم ساتھ گزارتے۔ کچھ عرصے بعد مجھے اس سے محبت ہونے لگی، ایک طرفہ ہی صحیح، مگر عشق کا مال تھا۔ مجھے دنیا کے باقی مردوں سے کوئی غرض ہی نہ رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کئی سال بیت گئے اور میری عمر 29 سال ہو گئی۔ تائی جان دونوں بیٹیوں کو بیاہ چکی تھیں اور بچی میں۔ میرے لیے جو بھی رشتہ آتا، کسی نہ کسی وجہ سے لڑکے والے انکار کر دیتے یا تایا جی کو کوئی خامی دکھائی دے دیتی۔ اب تو خاندان والے بھی تایا جی کو قصوروار سمجھنے لگے کہ شاید وہ نہیں چاہتے کہ میں شادی کر کے یہاں سے رخصت ہو جاؤں۔ ویسے تائی جان بھی کہیں نہ کہیں میری شادی میں رکاوٹ سے خوش تھیں۔ مفت کی نوکرانی کون گنوانا چاہے گا؟ اسی دوران مجھے معلوم ہوا وہ مخلوق جو میرے ساتھ کئی سالوں سے تھی وہ ایک جن تھا جو میرے والد صاحب نے انجانے میں قید کر رکھا تھا۔ یہ سننا کہ میرے دل میں ہزاروں قسم کے وسوسے و سوالات پیدا ہونے لگے کہ کہیں بابا جان کو اسی جن نے تو قتل نہیں کر دیا؟ ہو سکتا ہے وہ اپنی آزادی کے لیے یہ سب کر رہا ہو۔ میرے کانوں میں والدہ کے الفاظ گونجنے لگے کہ جنوں کی نہ ہی دوستی اچھی ہے اور نہ ہی دشمنی۔ میں تو ٹھہری ادنا سی لڑکی، میں اس جن سے پیچھا کیسے چھڑاؤں؟ یہی سوچتے سوچتے دن بیتنے لگے اور وہ روز مجھ سے ملنے کچن میں آتا۔ میں کوئی نہ کوئی مصروفیت کا بہانہ بنا کر
اسے جانے کا کہہ دیتی۔ ایک دن میری نظر اچانک اس انگوٹھی پر پڑی جو اس جن نے مجھے تحفے میں دی تھی۔ اس انگوٹھی کو دیکھتے ہی میں پاگل ہو گئی اور انگوٹھی کو نکال پھینکا۔ دل میں ایک غصہ، نفرت کے کئی بیج تھے جو اب درخت بن چکے تھے۔ میں نے اس جن سے بنا ڈرے صاف کہہ دیا کہ میرا پیچھا چھوڑ دو اور آج کے بعد میری زندگی میں کبھی مت آنا۔ خلاف توقعات اس دن کے بعد سے وہ جن مجھے کبھی نظر نہ آیا۔ اس کے ٹھیک 1 سال بعد میری شادی میرے اسکول کے ایک لڑکے سے ہو گئی۔ ہم بہت خوشی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ دنیا کا ہر سکھ میرے قدموں میں تھا۔ خدا نے مجھے جلد ہی اولاد نرینہ سے نوازا۔ گھر کے آنگن میں ہر سو خوشی سما گئی۔ میں تو کیا، سارا خاندان خوش قسمتی پر رشک کرتا تھا۔ پھر کچھ ایسا ہوا جس نے مجھے ادمرہ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ میرا بیٹا اچانک بہت بیمار پڑ گیا۔ اسے نہ تو کوئی دعا راس آ رہی تھی، نہ ہی کوئی دوا اثر دکھا رہی تھی۔ بڑے سے بڑے ڈاکٹر نے بھی ہاتھ اٹھا لیے۔ وہ 1 ہفتے سے ہسپتال میں تھا۔ میں پہلے ہی اپنے والدین کو کھو چکی تھی اور اب اس کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ مجھے اور کچھ تو سمجھ میں نہ آیا۔ میں نے اسی جن سے مدد مانگی اور اگلے ہی دن میرا بیٹا صحت یاب ہو گیا۔ 2 سال بعد وہی خوشبو میرے گھر میں پھیل گئی۔ میں اس کی شکر گزار تھی کہ اس نے اس وقت میری مدد کی، مگر اس کا اس گھر میں رہنا بھی ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ محبت میں شراکت کوئی مخلوق برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر اس سے دوبارہ بات کرنے کی ہمت کی۔ میرے والد صاحب کے قتل میں بھی کہیں نہ کہیں تم شامل ہو۔ تو اس نے کہا، باپ کے قاتل کو نہ سہی، بیٹے کی جان بچانے والے کو تو معاف کر سکتی ہو نا۔ یہ سننا تھا کہ قابو ہی نہ رکھ پائی اور کچن میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد مجھے الماری سے ایک خط برآمد ہوا جس پر لکھا تھا، میرا تعلق جنات کے خاندان سے ہے۔ تمہارے والد نے جب وہاں سے وہ کتاب چرائی تو اس عمل کے ذریعے انہوں نے مجھے قید کر لیا، مگر وہ اس عمل میں کامیاب نہ ہو سکے، جس کی وجہ سے وہ ناگہانی بیماریوں کا شکار ہو گئے، اور یہی وجہ بنی ان کی بے وقت موت کی۔ ان کی وفات کے بعد میں آزاد ہو کر اپنے خاندان میں شامل ہو گیا، مگر جب تمہیں اپنے رشتہ داروں کے گھر میں رسوا ہوتے ہوئے دیکھا تو مجھے تمہاری مدد کے لیے واپس آنا پڑا، اور جب تم نے علیحدگی کا فیصلہ لیا تو میں نے تمہارے اس فیصلے کا بھی احترام کیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم ایک انسان ہو اور تمہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک انسان کے سہارے کی ضرورت ہوگی۔ اسی لیے میں اپنی دنیا میں واپس لوٹ گیا۔ شادی کے بعد ایک بار پھر تمہیں میری ضرورت پڑی۔ مجھے محسوس ہوا میرا تمہاری زندگی میں ہونا کتنا ضروری ہے، لیکن اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ اب مجھے سزا کے طور پر ساری زندگی ایک جانور کے روپ میں گزارنی ہوگی، اور اپنی یہ بچی کچی زندگی میں تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے ساتھ گزاروں گا، مرتے دم تک۔ یہ خط پڑھ کر میں زاروں قطار رونے لگی کہ میں نے کتنا غلط سمجھا۔ اگلی ہی شام ہمارے گھر سے باہر ایک بلیک لیپرڈ کا بچہ برآمد ہوا۔ میرے شوہر تو حیران تھے کہ اس علاقے میں اتنا قیمتی اور خطرناک جانور کیسے آ سکتا ہے، مگر اس کی سچائی تو صرف میں اور میرا خدا جانتا تھا۔ سب کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی ہم نے اسے پالا اور خوب پیار دیا۔ آج میری عمر 81 سال ہے اور میں بستر مرگ پر اپنی آخری سانسیں لے رہی ہوں۔ وہ آج بھی میرے سرہانے بیٹھا آنسو بہا رہا ہے۔ ویورز، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ کیسی لگی آپ کو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی کہانی، نئے قصے، نئے واقعے کے ساتھ۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔